اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ نہ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60، 61، 62 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور یہاں سے لے کر 2 رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور بہت ساری عبرتوں پر اور نصیحتوں پر مشتمل یہ واقعہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے۔ اسی تقریر کے دوران ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت سب سے بڑا روئے زمین پر عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ یہ میں کا جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا بندہ روئے زمین پر ایک اور ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم شریعت عطا کیا تھا، یعنی شریعت کا علم، اور جو دوسرے بندے کا ذکر کیا گیا ہے اس کو علم تکوینی دیا گیا تھا۔ علم تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم جس کی سمجھ اور بوجھ ہر ایک آدمی کو نہیں ہو سکتی، وہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ روئے زمین پر کوئی اور بندہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بالکل 100% صحیح تھی کہ سب سے بڑا روئے زمین پر عالم میں ہوں، اور حقیقت میں نبی تھے، بہت بڑے نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے کریم اللہ کہا، اور بہت ہی اولو العزم پیغمبر تھے، اور نبی سے بڑھ کر کے روئے زمین پر کوئی عالم ہو بھی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ کو معلوم ہے کس کا علم زیادہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے کہ دیکھو روئے زمین پر اور بھی کوئی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، بعض چیزوں میں، سب چیزوں میں نہیں، بعض چیزوں میں وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علوم و معرفت اس بندے سے جس کا ذکر کیا گیا ہے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ وہ کون ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے۔ تو علم کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، آپ ہمیں اس آدمی کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں اس کے پاس جا کر کے علم سے استفادہ کر سکوں۔ آپ اس کا ذرا پتہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ میں ان کے پاس پہنچوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے،
آپ ایک مچھلی کو تل کر کے فرائی کر کے آپ ایک برتن میں رکھ لو، زنبیل میں رکھ لو، اور وہ مچھلی زندہ ہو کر جہاں غائب ہو جائے اسی جگہ پر وہ میرا بندہ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان شاگرد جس کا نام حضرت یوشع بن نون ہے، اور یہ واقعہ حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں، مستند کتابوں میں ذکر کیا گیا، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، تمام حدیث کی جو مستند کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون جو آگے چل کر کے نبی بنے تھے بنی اسرائیل کے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ اے یوشع بن نون، میں سفر کرنے لگا ہوں، تم میرے ساتھ چلو اور مچھلی تل کر کے بھون کر کے رکھ دو۔ چنانچہ ان کے جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے مچھلی کو تل کر کے ایک زنبیل میں رکھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کیا۔ یہاں پر دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی تعیین بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی تعیین بھی کر دی کہ ہم کو منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اور قرآن نے دیکھیے کیا کہا، لِفَتَاهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، فتح کہتے جوان کو، حالانکہ یہاں پر نوکر کہہ سکتے تھے، غلام کہہ سکتے تھے، لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوکر نہیں کہا، خادم نہیں کہا، غلام نہیں کہا، بلکہ نوجوان کہا، اور اس نوجوان کا نام حدیث کے اندر یوشع بن نون لکھا گیا ہے۔ اور ایک جملہ کیا، حقبہ حقبتن کو کہتے ہیں، حقبتن کہتے ہیں 80 سال کی مدت کو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت، یعنی اتنی مدت تک میں سفر کروں گا کہ چاہے اس کے لیے کتنی بھی مدت لگ جائے، کتنا بھی وقت لگ جائے، میں سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچوں گا۔ اس سے سفر کا ایک ادب یہ نکلتا ہے کہ آدمی جب اپنے خادم کو ساتھ لے کر کے جائے تو اس کو بتا دے کہ سفر فلاں جگہ کرنا ہے، فلاں جگہ تک کرنا ہے، تعین کر دینا چاہیے۔ متکبرین لوگ، سرکش قسم کے لوگ اپنے نوکروں کو، خادموں کو نہیں بتاتے کہ ہم کو کہاں جانا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کمال دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہہ دیا کہ فلاں منزل تک جانا ہے اور ہماری منزل مقصود فلاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مچھلی کو تل کر کے لے کر کے چلے جاؤ، اور جہاں پر وہ مچھلی غائب ہو جائے زندہ ہو کر کے سمجھنا وہی آپ کی منزل مقصود ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی تل کر کے ایک زنبیل میں رکھی اور رکھ کر کے دونوں سفر کرنے لگے۔ سفر کرتے کرتے ایک منزل پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پتھر پر سر رکھ کر کے سو گئے، اور اپنے خادم سے کہا کہ اب میں آرام کر لیتا ہوں، آرام کرنے کے بعد پھر یہاں سے چلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سر رکھ کر کے سو رہے تھے پتھر پر، وہ مچھلی زنبیل میں سے نکلی اور نکل کر کے وہیں پر بازو میں سمندر تھا، سمندر کے اندر راستہ بنا کر کے وہ مچھلی چلی گئی زندہ ہو کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، مچھلی زندہ ہو کر کے چلی گئی اور سمندر کے اندر 2 راستے بن گئے، اور جب وہ مچھلی جا رہی تھی سمندر کا پانی بالکل ٹھہر گیا تھا۔ اور یہ سمندر کہاں ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آذربائیجان میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ افریقہ کے 2 سمندروں کے درمیان یہ مقام ہے ملنے کی جگہ، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بحر قلزم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وادی سینا میں ہے۔ تو بہرکیف جہاں بھی ہو یہ سمندر، یہ مچھلی وہاں جا کر کے غائب ہو گئی، سمندر کے اندر جا کر کے زندہ ہو کر کے غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے کہ زنبیل میں سے مچھلی نکلی اور نکل کر کے سمندر کے اندر چلی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ابھی موسیٰ علیہ السلام کو بیدار کروں گا تو ان کی نیند کے اندر خلل پڑے گا، تو بیدار نہیں کیا۔ یہ سوچ کر کے جب یہ بیدار ہوں گے، اٹھیں گے، تو میں بتا دوں گا کہ مچھلی یہاں غائب ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت دیکھیے، یوشع علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے بتانا بھول گئے۔
موسیٰ علیہ السلام پھر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، رات دن تک سفر کرتے گئے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی میرا جو ناشتہ تھا وہ ناشتہ لے کر کے آؤ، مجھ کو بہت بھوک لگ گئی ہے، مجھ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی ہے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا یا کلیم اللہ، وہ مچھلی تو جہاں پر آپ آرام کرنے لیٹے تھے اسی جگہ مچھلی نکل کر کے چلی گئی، اور مجھ کو بتانا یاد نہیں رہا، شیطان نے میرے ذہن سے نکال دیا اور میں بتانا بھول گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ارے بھائی مجھ کو تو اسی جگہ کی تلاش تھی، اسی جگہ کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا اور وہیں پر مجھ کو پہنچنا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور جب آئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ چادر اوڑھ کر کے سویا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے وعلیکم السلام جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد پوچھا کہ تم کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کون موسیٰ؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اور موسیٰ اس زمانے میں ہوں گے۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل میں جو نبی بنا کر بھیجے گئے وہ موسیٰ یا کوئی اور موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہی موسیٰ ہوں جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ رہ کر کے میں وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے ان علوم سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ساتھ رہنے کی مجھ کو اجازت دیجیے۔ یہاں پر دیکھیے بتانا ایک بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی، جلیل القدر اولو العزم نبی، اللہ نے جب ان سے کہا کہ میرا بندہ اور ایک ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے بعض چیزوں میں، پوری چیزوں میں نہیں بلکہ بعض چیزوں میں وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق دیکھیے، شوق دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کے پاس جا کر ان سے علوم حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہم لوگوں کے پاس تو علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو اور بھی علم کے حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ایک پیغمبر ہو کر کے جن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، اس کے باوجود ان کے علم کے شوق کا یہ عالم تھا، اتنا طویل دور دراز، اتنا طویل فاصلہ طے کر کے ان کے پاس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ تو ہم لوگوں کے پاس تو علم نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس جب علم نہیں ہے تو ہمیں جب کوئی علم نہ ہو تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ علم والوں کے پاس جا کر کے علم کو حاصل کریں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے اور کیا کیا واقعات پیش آئے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل اس کے بعد ذکر کروں گا۔ کل تو جمعہ ہے، انشاءاللہ ہفتے کے دن ذکر کروں گا اس کا واقعے کا حصہ آگے کا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔